بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ التغابن کے اندر ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ پیاری بہنوں، اس دنیا کے اندر مصیبت اور پریشانی انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اس سے نہ کسی مسلمان کو چھٹکارا ہے، نہ اس سے کوئی کافر بچ سکتا ہے، نہ ہی کوئی نیک اس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور نہ کوئی برا آدمی اس سے کہیں بھاگ کر کے جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کا حصہ مشاکل اور پریشانیوں کو بنا دیا ہے۔ یہ مشکلیں اور پریشانیاں ہمارے اور آپ کے اوپر جو آتی ہیں، بسا اوقات ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ مومن کے لیے تو رحمت ہے کہ اسی دنیا میں اس کو سزا مل گئی، اور کافر کے لیے جو اسے عذاب ملنے والا ہے، اس عذاب کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے۔ کبھی کبھار یہ مصیبت اور پریشانی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو ڈالتا ہے، وہ صرف آزمانے کے لیے کہ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر کیسا ہے، اور کبھی کبھار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے کہ مصیبت آئے، اصل چیز یہ ہے کہ اس مصیبت کے وقت ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ عموماً لوگ فیل ہو جاتے ہیں، خصوصاً ہماری بہنیں، خصوصاً ہماری بچیاں اس سلسلے میں زیادہ ہی پست ہمتی کا ثبوت دیتی ہیں۔ حالانکہ اگر اس آیت کے اوپر غور کر لیں جو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو یہ ان کے لیے تسلی اور تسکین کا سبب ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے، مرد ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ کوئی بھی مصیبت کسی کو پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے پہنچتی ہے۔ یعنی پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جسے دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو ہم اس سے بچ نہیں سکتے ہیں، لہذا اس پر رونا، وویلا مچانا، ضرورت سے زیادہ غم کا اظہار کرنا، حتیٰ کہ نعوذ باللہ من ذالک بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بدظنی کے شکار ہوتے ہیں۔ اب ہمارا کیا ہوگا؟ ارے تو اللہ کو بھول گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر، تیرا یہ جانے والا ہے، اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ تو بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدظنی کے شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ بدظنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ منافقوں اور کافروں کا شیوا قرآن مجید بتایا گیا۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ بسا اوقات صورتحال تو یہ پہنچتی ہے کہ انسان خودکشی کر لیتا ہے، لیکن اگر یہ رکھے کہ ما اصاب مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ لہذا ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہم سے مطالبہ کس چیز کا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ بندوں کے لیے بہتر ہوا کرتا ہے۔ خاص طور پر بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے، اگر پابند نہیں ہے تو گویا یہ اسے متنبہ کیا جا رہا ہے، لعلہم یرجعون، متنبہ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی پابندی کریں۔ تو ومن یؤمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آلے، اور یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ تقدیر ہے، اور تقدیر پر ایمان ہمارے ایمان کا ایک اہم جز ہے۔ جب اس کے دل کو ہدایت ملے گی تو نہ ہی وہ غم کرے گا، اور اگر غم فطری طور پر ہوا تو اس غم کے اندر کوئی ایسا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا جو اس کے رب پر ایمان کے خلاف اور اس کے رب کی رضا کے خلاف منافی ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو ہر قسم کے مصائب پر ثابت قدم رہنے اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔